السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس سے قبل والے درس میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الادب المفرد ہے، اور اس کتاب کی عربی زبان میں شرح علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے رش البرد کے نام سے کیا ہے، اور پھر اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رش البرد کا اردو ترجمہ اپنے ایک شاگرد اور جامعہ امام ابن تیمیہ کے ہونہار فارغ جناب ڈاکٹر ذل الرحمن تیمی حفظہ اللہ سے کرایا۔ چنانچہ میں نے یہ کوشش کی کہ اخلاقیات مسلم جو رش البرد کا اردو ترجمہ ہے اس کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس میں مطلق طور پر والدین کے ساتھ نیک برتاؤ اور حسن سلوک کی جو تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ باتیں اور اس ضمن کی حدیثیں آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں۔ آج کے سبق میں یا یہ کہ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا تعلق ماں کے ساتھ حسن سلوک سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق کئی حدیثیں بیان کی ہیں۔ میں اس وقت صرف 2 حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان دونوں حدیثوں سے متعلق جو احکام اور فوائد علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ فوائد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق سب سے پہلی حدیث بہز ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال اباک ثم الاقرب فالاقرب۔ اس حدیث کا ترجمہ بہز ابن حکیم اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ میں نے پھر پوچھا اطاعت و فرما برداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ میں نے پھر پوچھا سعادت مندی و خیر خواہی کا
کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ میں نے پھر پوچھا کہ اطاعت و فرما برداری کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، پھر تمہارے وہ رشتہ دار جو تم سے زیادہ قریب ہیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے متعلق جو احکام و فوائد ہیں، سب سے پہلا حکم اور پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے اور ان دونوں کی نافرمانی حرام ہے۔ دوسرا فائدہ، ماں کی خوشنودی باپ کی خوشنودی و رضا پر مقدم ہے۔ ماں حسن سلوک اور اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں باپ پر 3 گنا زیادہ مقدم ہے، کیونکہ وہ حمل کا بوجھ برداشت کرتی ہے، وضع حمل کے پرمشقت مرحلے سے گزرتی ہے اور رضاعت کی پریشانی جھیلتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو چاہ کر بھی باپ انجام نہیں دے سکتا، اسی لیے ماں کو 3 گنا مقام باپ کے بالمقابل حاصل ہے۔ تیسرا فائدہ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارا گیا ہے، یعنی اس حدیث میں ہمیں اس بات پر بھی آمادہ کیا گیا ہے کہ ہم والدین کے علاوہ اپنے دوسرے رشتہ داروں سے بھی اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں اور ناتا جوڑنے کی کوشش کریں، ناتا توڑنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ رشتہ داری میں جو جس قدر قریب ہے اس سے اسی قدر زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث، اور اس دوسری حدیث کے راوی معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہ اتاہ رجل فقال انی خطبت امرأة فابت ان تنکحنی وخطبها غیری فاحبت ان تنکحه فغرت علیها فقتلتها فهل لی من توبة؟ قال امك حية؟ قال لا۔ قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت۔ فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة۔ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اسی طرح اس سے پہلی والی جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ حدیث حسن تھی۔ محترم ناظرین، اس دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عطا بن یسار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن اس نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی عورت کو ایک دوسرے آدمی نے پیغام نکاح بھیجا اور وہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس کے اس طرز عمل پر میری غیرت بھڑک اٹھی اور میں نے اسے مار ڈالا، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور جس قدر ممکن ہو سکے یعنی اپنے نیک اعمال اور صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ نے ان سے یہ سوال کیوں کیا کہ ان کی ماں بقید حیات ہے یا نہیں؟ جواباً انہوں نے فرمایا مجھے ایسے کسی عمل کا علم نہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب کرے جس قدر ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے جو مستنبط مسائل ہیں، جو احکام و فوائد ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ آئیے ان احکام و فوائد کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے یہ ہے کہ مرد جس عورت سے شادی کرنا چاہے
اسے پیغام نکاح بھیج سکتا ہے. یعنی مرد اگر چاہتا ہے کہ کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے، کسی عورت سے شادی کرے تو اپنی شادی اور اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیج سکتا ہے. جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسرا فائدہ، لڑکی اگر نکاح کا پیغام بھیجنے والے شخص سے نکاح نہ کرنا چاہتی ہو تو اسے انکار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے. مرد نے، لڑکے نے شادی کا پیغام کسی لڑکی کو بھیجا اور اگر وہ لڑکی نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے تو انکار بھی کر سکتی ہے. نہ والدین زبردستی کر سکتے ہیں اور نہ لڑکی کے دوسرے رشتہ دار اس نکاح کے لیے لڑکی پر اپنی گرفت بنا سکتے ہیں یا ایک زور زبردستی کر سکتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں دونوں طرف سے، طرفین کی طرف سے رضامندی ضروری ہے. اس حدیث کا تیسرا فائدہ، اگر کسی شخص کی محبوب چیز میں کوئی دوسرا شریک ہونا چاہتا ہے تو یہ عمل انسان کے غصے کو بھڑکاتا ہے. اگر کسی شخص نے اپنی کسی چیز کو پانے کی دلچسپی دکھائی ہے یا اس کو پانا چاہتا ہے تو اگر کوئی دوسرا شخص اس میں مداخلت کرتا ہے تو یقیناً اس سے انسان کا غصہ بھڑکتا ہے، انسان ناراض ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے. چوتھا فائدہ کہ قاتل کو توبہ نصوح کی نصیحت کی جائے گی. اگر کسی شخص نے بیجا کسی شخص کو قتل کر دیا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو اور اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور جس قدر ممکن ہو سکے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی گنہگار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے. قتل بھی ایک بڑا جرم ہے اور اللہ رب العالمین ایسے جرم کو بلا توبہ کے معاف نہیں کرتا ہے. پانچواں فائدہ، ماں کی اطاعت و فرما برداری گنہگار انسان کو دوسرے تمام نیک اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے. اس حدیث کے یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ والدین کی نافرمانی بھی بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، ان کا دل دکھانا بڑا عیب ہے. چنانچہ اگر کسی سے اس قسم کی غلطی ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے ایک ہی دروازہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے اور اپنے والدین کو خوش اور راضی کرنے کی ہر راہ تلاش کرے. محترم ناظرین، والدہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق یہ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے ذکر ہوئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی والدہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ اور نیکی کا عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.